مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد تقریباً 35 سے 40 میٹر چوڑی تھی، یعنی 35 میٹر لمبی 40 میٹر چوڑی، اور قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی ابھی ہم اس طرف اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ اس طرف تھا۔ عریش کا عریش موسیٰ، یعنی اتنی چھت تھی کہ ایک آدمی نارمل آدمی ہاتھ اٹھاتا تھا تو ہاتھ جو ہے چھت پہ لگ جاتا تھا۔ ہاتھ ہی خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت مالدار شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی سے لگ کر جتنے بھی لوگوں کے گھر ہیں سب اپنا اپنا دروازہ بند کر دیں، سوائے ابو بکر کے دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں ظہر کے بعد کا منظر دیکھ سکتے ہیں، چھتریاں مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد تقریباً 35 سے 40 میٹر چوڑی تھی، یعنی 35 میٹر لمبی 40 میٹر چوڑی، اور قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی ابھی ہم اس طرف اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ اس طرف تھا، اس طرف اس سائڈ۔ تو جو مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب دکھ رہا ہے سامنے، اور وہ جانیہ ہے، یہ ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی ہے اپنی 35 بائی 40 میٹر کی، تو ازواج مطہرات کی جو غرفے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد نبوی میں پیچھے کی طرف بنایا، کیونکہ قبلہ اس طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف بنایا۔ 16 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا۔ مسجد کی جو بنیاد رکھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، چھوٹی سی مسجد نبوی بنائی، تقریباً 35 میٹر چوڑی، 35 میٹر چوڑی اور 40 میٹر لمبی اس طرح سے، اور قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی اس طرف قبلہ تھا۔ جب اس طرف قبلہ تھا تو جو ازواج مطہرات کے گھر سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے طرف مسجد کے باہر کے حصے میں بنائے، داہنے طرف یہ دانا ہو گیا، قبلہ اگر یہاں ہوگا تو داہنے طرف پیچھے کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنایا۔ 16 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو جو پہلی صف تھی وہ کیا ہو گئی، وہ آخری صف ہو گئی، اور جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی۔ اچھا، اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ازواج مطہرات کے جو گھر دائیں طرف آخر میں تھے وہ بائیں طرف پہلے ہو گئے، تو یہ ازواج مطہرات کی طرف ہے۔ اللہ کے یہ جو پلر ہے، ہاں، یہ جو سامنے جو آپ کو جالیاں دکھ رہی ہیں یہ ازواج مطہرات کے غرفے ہیں، پورے حجرے ازواج مطہرات کے، جہاں دعا مانگ رہے ہوا، جی جہاں دعا مانگ رہا ہے، جی وہاں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ زمانہ گزرتا گیا اور غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تقریباً 55 میٹر لمبی کیا، 55 میٹر چوڑی اور 60 میٹر لمبی کیا۔ تو جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی توسیع ہے، وہ آپ اس حصے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے، یہ آپ کو یہ دکھ رہی ہے حد مسجد نبوی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی۔ اس کے اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی توسیع ہے، یعنی اس کے اس طرف صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی، اس کے اس طرف یہ جتنی بھی حد مسجد نبوی دکھتی تھی۔ اچھا، سامنے کی حد کہاں تک تھی؟ جو قبلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پہلا پلر جو ممبر سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ باب الرحمہ سب سے قدیم دروازوں میں سے ایک ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں سے تشریف لائے، اچھا یہی ہے کہ ہاں وہی تشریف ہے، بارش کی جو دعا فرمائی تھی وہ اس طرف سے ہے، باب الرحمہ۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی قدیم زمانے میں بنائی تو مسجد نبوی کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، بہت چھوٹی سی چھت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو الفاظ ہیں عریش کا عریش موسیٰ، یعنی اتنی چھت تھی کہ ایک آدمی نارمل آدمی ہاتھ اٹھاتا تھا تو ہاتھ جو ہے چھت پہ لگ جاتا تھا۔ اگر آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو کچھ ریاض الجنہ میں پلر پر آپ کو کمان بنی ہوئی، ایسے پھول بنے ہوئے ہیں، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ چھت یہاں تک تھی۔ بعد میں جو ہے چھت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں اونچی کی، تو کہا جاتا ہے یہ جو علامتیں ہیں یہ اسی کی ہیں۔ آپ کو واضح دکھ رہی ہے جی، گولڈن لائن اسی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی میں توسیع نہیں کی، اس لیے کہ ان کا زمانہ صرف 2 سال کا تھا، تو تھوڑا سا پریشانیاں بھی تھیں ان کے زمانے میں، تو انہوں نے توسیع نہیں کی۔ ان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سامنے نہ آئے، بھیڑ نہ لگائیں ورنہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے دائیں طرف سے ایک پلر آگے بڑھایا، جس پلر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت حضرت عمر کے توسیع
اور پھر حضرت عمر نے قبلے کی طرف سے بھی مسجد نبوی کو آگے بڑھائی. مسئلہ ہو جائے گا. قبلے کی طرف سے مطلب یہ کہ جو پردہ لگا ہوا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. مطلب جو آخری پلر ہے یہاں, جو آخری پلر آپ کو دکھ رہا ہے جو محراب سے لگا ہوا ہے اور جو جالی آپ کو لگی ہوئی دکھ رہی ہے صادق الوعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی ہے. اچھا, یہ جب ختم ہوتا ہے, شاید آپ لوگوں نے سلام پیش کیا یا نہیں پیش کیا, جہاں سے آپ سلام پیش کرتے ہیں وہ پہلی صفحہ حضرت عمر کے زمانے کی, اور جو محراب وہاں بنا ہوا ہے وہ محراب عثمانی ہے, جو پرانا محراب ہے. جب آپ سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف آتا ہے, وہاں حضرت عثمان کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے تھے. تو حضرت عثمان جہاں کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے تھے, اور جہاں یہ ریاض الجنہ ہے اس سے ایک صف آگے بیچ میں جہاں پردے لگے ہوئے ہیں حضرت عمر نے نماز پڑھائی. حضرت عمر نے وہاں تک توسیع کی. حضرت عمر نے جب وہاں توسیع کی تو وہیں حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے اور وہیں ان کو شہید کیا گیا. اوپر کہیں لکھا بھی ہوا ہے شہید المحراب, اگر آپ جائیں گے تو غور سے دیکھیں گے. اچھا, یہ اس محراب کے بعد جامع محمد لکھا ہوا اس ہے کے پیچھے اچھا پہلی صف جہاں سے آپ سلام پیش کرتے ہیں, جہاں تک یہ آپ سلام پیش کرتے ہیں, جسٹ اس محراب کے پیچھے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا. وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, اور جہاں کھڑے رہ کر آپ سلام پیش کرتے ہیں وہ حضرت حفصہ کا حجرہ ہے. حضرت حفصہ اور حضرت کا جو حجرہ تھا بالکل لگا ہوا تھا, دونوں بہت سہیلیاں تھیں اور دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا, دونوں آپس میں باتیں بھی کیا کرتی تھیں. جب حضرت عمر کے زمانے میں توسیع ہوئی تو ان کا حجرہ دوسری طرف منتقل کر دیا گیا. حضرت عثمان کی حکومت ہے, حضرت عثمان نے مغرب مسجد نبوی کے قبلے کی طرف سے 2 صفحے اور آگے بڑھائی, جو اس وقت پرانا محراب ہے. جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو دائیں طرف وہ محراب آتا ہے, اور حضرت عثمان نے اس طرف سے 2 صفحے اور آگے بڑھائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مہدی کا زمانہ آیا, جو خلیفہ تھے, خلیفہ بنو امیہ میں سے تھے, انہوں نے مسجد نبوی کی اور توسیع کی. جہاں آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے سامنے بورڈ, آپ کے سامنے ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ ہذہ خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت مالدار شخصیت تھی. ان کا مکہ میں کپڑوں کا بزنس تھا بہت بڑا. حضرت ابو بکر کے 2 سے 3 گھر تھے. ایک گھر جب آپ سلام پیش کر کے نکلتے ہیں تو وہاں تھا, ایک گھر یہاں تھا, چھوٹی سی بیٹھک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی سے لگ کر جتنے بھی لوگوں کے گھر ہیں سب اپنا اپنا دروازہ بند کر دیں, سوائے ابو بکر کے دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا. تو حضرت ابو بکر کا جو گھر تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے, اور یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا جہاں آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اس سمت ہے حضرت ابو بکر کا گھر. جب حضرت عمر کے زمانے میں توسیع ہوئی تو وہ پیچھے چلا گیا, حضرت عثمان کے زمانے میں توسیع ہوئی تو اور پیچھے چلا گیا. لیکن سعودی حکومت نے یا ترکیوں کی حکومت نے اس کی ایک علامت باقی رکھی, وہ جو پلیٹس لگی ہوئی ہے, یہ پلیٹ نہیں, وہ جو لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے پٹی لگی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک مختصر سی تاریخ ہے. جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے رہ کر امامت کراتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے وہ آگے کا محراب ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تیسرا جو سب سے پہلا محراب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ریاض الجنہ میں جب آپ جائیں گے تب آپ کو مناسب نظر آئے گا, وہاں نظر نہیں آئے گا. بعد میں یہ جو محراب ہے یہ اضافہ کیے ہوئے ہیں. البتہ جو ممبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ممبر اپنی جگہ پہ باقی ہے, چھوٹا سا یہاں سے دکھ رہا ہے. ہاں, جو بڑا ممبر ہے جس پر آج کل امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو وہ بڑا ممبر ہے. وہ جہاں کی لائٹ جل رہی ہے, جہاں کی لائٹ جل رہی ہے. نہیں, یہ تیسرے کھمبے کے بالکل ملا ہوا. اچھا. ہاں جی, آپ یہاں سے جائیں گے پردے تک جائیں گے, آپ پردے تک جا کے آپ کو ممبر پورا نظر آئے گا. ابھی ہاں یہ اذان دیتے ہیں, یہ اس کو مکبریہ کہتے ہیں, یعنی یہاں اذان دیتے ہیں, جنازے کی نماز کا یہاں اعلان ہوتا ہے. جی, یہ ریاض الجنہ کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا. یہ والا جو سامنے دکھ رہا ہے یہ تو یہاں سے اذان دی جاتی ہے.